فوج میں ہر 3 سال بعد یہ تقریریں ہوتی ہیں. اس مرتبہ زیادہ ہائپ اس لیے بن گئی کہ ایک تو ظاہر بات ہے جو پولیٹیکل سینیریو ہے، آج بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو صدر عارف الوی صاحب کو جب سمری ملی تو مشاورت کی لاہور گئے، اس میں بہت سی پرکیات سرائیاں تھیں، کیونکہ کل خان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپس میں مشاورت کریں گے، اگرچہ آئین میں نہیں ہے، وہ ان کے پارٹی کے چیئرمین سابقہ پارٹی کے چیئرمین تھے، صدر پولیٹیکل آفس ہے، لیکن شام کو پھر سینیٹی پریویلڈ اور وہ نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا ہے. کیا کہیں گے ان تقریروں کے حوالے سے، اور جو ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ تھا وہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ بہت سی 26 نومبر کی ڈیٹ تو بہت سے مبصرین کہہ رہے تھے کہ خان صاحب نے رکھی اس لیے کہ نومبر میں تعیناتی ہوتی ہے. دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جنرل عاصم منیر کو اور سیر شمشاد کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارک دیتے ہیں، کیونکہ ہر سولجر یا ہر آفیسر جو فوج میں آتا ہے تو اس کی ایمبیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ سلاٹ میں پہنچے. اور فوج کے اندر چونکہ پیرامڈ ہے اور پروموشن نیچے سے 5-6 لاکھ کی فوج کرتے کراتے چیف تو ایک نے بننا ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک قسمت خوش قسمتی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ اس فوج کی خدمت کر سکے. یہ کہنے کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ترقیاں ہوئی ہیں نا، اس میں 3 چیزیں میں نوٹ کی ہیں کہ وہ خوش آئند تھی. اچھا. نمبر 1 کہ وی ور لکی کہ سینیارٹی اور میرٹ کو انسائڈ کیے، یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ یہ ایسے ہو. سینیارٹی، میرٹ، سوٹیبلٹی، یہ سینئر موسٹ بھی اور نمبر 2 بھی یہ ان کا وہ تھا کہ یہ کمپیٹنٹ تھے. یہ سب سے آسان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب میں ایم ایس تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو اس وقت جہانگیر کرامت صاحب کا پروموشن ہونا تھا، تو وہ سینئر موسٹ تھے اور سوٹیبل تھے، تو ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا. اچھا، وہ سینئر موسٹ تھے جہانگیر کرامت صاحب. جی. اچھا. تو ایک تو یہ خوش آئند تھی. نمبر 2 بات خوش آئند یہ ہے کہ جو حکومت ہے یہ ایک پارٹی کی تو ہے نہیں، مسلم لیگ کی نہیں ہے، یہ کولیشن گورنمنٹ ہے، اور کولیشن کا کنسنسس اس بات کے اوپر لینا ضروری تھا. تو اس لیے جو پرائم منسٹر لیا تو اس میں کوئی تضاد نہیں تھا. سب نے یہ کہا، بڑی پارٹیوں نے، PPP وغیرہ نے بھی، کہ جو پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ بھی خوش اونرشپ تھی، یہ اونرشپ تھی اور بات ہے. اور تیسری بات بھی جو خوشکن تھی اور جس کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں وہ پریزیڈنٹ کا رول ہے. اچھا. میں یہ کہتا ہوں کہ آئی بروز ور ریزڈ جب لاہور گئے. دیکھیے، آئی بروز ور ریزڈ ان دی سینس کہ جب عمران خان صاحب نے انفارچونیٹلی ارریسپانسبل بیان دیے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا چیز بنا رہے ہیں جو ہمیں جو ہے آؤٹ کرائے گا اور وہ یہ کرے گا، تو دیٹ کریٹس اے بیڈ ٹیسٹ. فوج کا بندہ وردی میں چیف بنتا ہے تو وہ کسی پارٹی واٹی نہیں، وہ پاکستان کا اور آئین کا خیال کرتا ہے. تو اس کے باوجود وٹ ایور ہی وینٹ دیئر، ہی کنسلٹیڈ وٹ ایور ہی ڈیڈ، بٹ دی پوائنٹ از کہ ایک دن میں نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو آئی تھنک یہ بات ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ آتے ہیں کہ یہ سوچا جائے کہ ابھی ان حالات میں جو چیف بنے ہیں آرمی کے، ان کے سب سے بڑی پرائرٹی کیا ہوگی. اچھا، اس میں یہ سوچتا ہوں کبھی ایز اے سولجر کہ پچھلے دنوں میں بہت بڑے بڑے اٹیک ہوئے ہیں افواج پاکستان پہ، لیڈرشپ پہ بھی، اور ان کو پلوٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. بہت سا فارن سپانسرڈ پروپیگنڈا تھا. کل کا بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جی کہ جس طرح بے بنیاد ایک بیانیہ بنایا گیا. آرمی کو پولیٹیسائز کرنے کی ایک انڈیور ہوئی ہے کہ جی یہ جو ہے یہ نون کے ساتھ ہے، یہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، فیملیوں کے اندر گھس کے ادھر ادھر. تو میرے خیال میں پہلی پرائرٹی چیف کی یہ ہونی چاہیے کہ فوج کو بالکل یکجا ہو کے، یکجہتی کے ساتھ، آئین کے مطابق جو ہم نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ پالیٹکس میں ہمارے لیے سب پارٹیاں برابر ہیں، ہمارے لیے پولیٹیکل کے جو فوج نے فیصلہ کیا اس پہ کاربند رہنا ہے. یہ فیصلہ ان کا نہیں ہے، یہ آئین کا فیصلہ ہے، یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے، یہ قائد اعظم کی ڈائریکشن ہے. 1948 میں جب اسٹاف کالج گئے تو 2 کوشچن ایسے ہوئے جس کا تعلق سیاست سے تھا. ان کا نہیں بچے، یہ بات کرو، یہ آپ کا کپ آف ٹی نہیں ہے. آپ کو پالیسی بنانا ہمارا کام ہے سول کا، آپ اس پہ امپلیمنٹ کریں گے. تو میں کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج کے اندر ایک یکجہتی اور وہ ایک اسٹرینتھ جو اللہ کے کرم سے ہے. فوج ہماری سیکنڈ ٹو نن ہے. بٹ آئی ٹیل یو کہ یہ جو پروپیگنڈا باہر سے ہو کے لکھ کے بہت کچھ چلائے جو گئے، بہت کے غدار یہ وہ، اور پھر فوج میں پاپولرائزیشن، اگر
आगे पीछे ये बातें हो रही है तो ये उनको ठीक करना। ओके, नंबर 2 नंबर 1 ये हो गया, ये नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मुल्क के अंदर अगर सियासी डेडलॉक होगा तो इकोनॉमी भी सफर करेगी, डिफेंस भी सफर करेगा, फॉरेन पॉलिसी भी सफर करेगी एंड अल्टीमेटली नेशनल सिक्योरिटी सफर करेगी। तो इस डेडलॉक को सिर्फ वही लोग खत्म कर सकते हैं, आल्दो अफवाज पाकिस्तान का ये रोल नहीं है। वही कहना चाह रहा था, वो तो रोल ही नहीं है। नहीं, रोल नहीं है, लेकिन ये रोल है पॉलिटिकल पार्टी का, खुद के पार्लियामेंट में बैठे एक दूसरे, दैट वुड बी बेस्ट। लेकिन अगर पॉलिटिकल, देखिए ताली दोनों हाथों से बचती है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का डेडलॉक आ जाए और वो ये कहे कि मैं तो इनसे हाथ नहीं मिलाना, इनके हैंडलर से मैं मिलूंगा, या ये तो शूदर हैं, ये तो डाकू हैं, ये चोर हैं, क्या रोल होना चाहिए, चार्ट ऑफ पर्सनल ये क्या होना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आर्मी की लीडरशिप नॉन कंट्रोवर्शियल है, जो अभी अल्लाह का करम है, देखिए ना बाजवा साहब ने बहुत काम की है, बड़ी जो कुछ है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत हटी तो इल्जाम उधर गया कि जी ये जो आपका रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम डाउन हुआ, जिसका उन्होंने खुद भी जिक्र किया। देखिए ना, वो उन्होंने तो उस पर राय में किया, बात लंबी हो रही, मैं जानूंगा जनरल रिजर्व से, लेकिन जनरल आर्मी चीफ ने तो उस पर राय में किया कि आरटीएस का बहाना बनाकर जो है वो हारने वाले जो है सिलेक्टेड कह रहे थे। उनकी मर्जी, तो ये कहा, उन्होंने तो जो कहा, उन्होंने कहा आरटीएस का बहाना बना के सिलेक्टेड, लेकिन आरटीएस का डाउन होना और उस वक्त जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर विद यक जुम्बिश कलम हटा, फिर प्राइम मिनिस्टरशिप से गया, फिर सदारत से गया, फिर मुल्क बदर भी हो गया, फिर सारी चीजें जेल में भी चला गया, ये चीजें जो है आइन की खिलाफ वर्जी में आती थी, जिसका बाजा साहब जिक्र कर रहे थे कि माजी में ये होता रहा। लेकिन अभी ये जो बाद में हुआ, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बलराम, इसकी तो कोई बेस नहीं है ना। ठीक है, इसका तो आप समझते हैं कि जो नई लीडरशिप है उसके अहदाफ में ये भी शामिल है कि अगर पॉलिटिकल डेडलॉक है, इम्पास को खत्म करना, ये करना जरूरी है, क्योंकि आगे वो चल नहीं सकते। ठीक है ना, मैं आपकी इजाजत करके इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा कि आर्मी के अंदर क्या करना। हाँ, मैं चाहूंगा जनरल